بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حروف جازمہ میں سے پہلا لفظ جو ہے وہ لفظ لم ہے۔ لم ابھی لم جو ہے، لم کے بارے میں ہم پڑھیں گے کہ لفظ لم جو ہے یہ جب داخل ہو جائے فعل مضارع پر، اس پر فعل مضارع پر تضربو۔ ابھی تضربو کا معنی کیا ہے؟ تضربو کا معنی ہے کہ وہ ہو یضربو، ہم لے لیں گے یضربو کا معنی ہے وہ ہو ایک مرد، وہ ایک آدمی یا ایک مرد مارتا ہے یا مارے گا۔ اس کا معنی یہ مضارع ہے، فعل مضارع۔ یہ کیا ہے؟ فعل مضارع۔ اور جب یہ فعل مضارع ہے تو فعل مضارع میں دو زمانے ہوتے ہیں، حال اور استقبال۔ حال اور استقبال، تو جب حال اور استقبال اس میں آ رہا ہے تو یضربو کا صیغہ اس کا معنی یہ ہوگا کہ وہ ایک آدمی یا مرد مارتا ہے یا مارے گا، مارتا ہے یا مارے گا۔ لیکن جب لفظ لم اس پر داخل ہو جائے، مثلا اس کیا داخل ہو جائے؟ لم یضرب، یہ داخل ہو جائے تو ابھی یہاں پر اس کا معنی یہ ہو گیا کہ اس ایک آدمی یا مرد نے نہیں مارا، نہیں مارا۔ تو یہ آگے کس کے معنی میں آ گیا؟ ما ضربہ کے معنی میں، ما ضربہ کے معنی میں۔ تو لفظ میں یہ تبدیلی آ گئی کہ پہلے یضربو، یضربو، اور ابھی یہ کیا گیا کہ لم یضرب، اور جہاں پر نون اعرابی ہو مثلا یضربان، یضربان، یہ ماضی ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اس دو آدمیوں نے، وہ دو آدمی نہیں مارتے اور یا نہیں ماریں گے۔ نہیں مارتے حال، نہیں ماریں گے استقبال۔ ابھی یہاں پر جب لفظ لم داخل ہو جائے، لفظ لم داخل ہو جائے تو سب سے پہلے لفظ میں یہ مسئلہ آ جائے گا کہ اس سے نون اعرابی کو گرا دے گا، نون اعرابی کو گرا دے گا، لم یضربا بنے گا، جزم دیا۔ اور معنی میں یہ تبدیلی آئے کہ ان دو آدمیوں نے نہیں مارا، ان دو آدمیوں نے نہیں مارا۔ تو یہاں پر ما یضربا، ما ضربا کے معنی میں آ گیا۔ کس کے معنی میں؟ ما ضربا کے معنی میں آ گیا۔ تو یہاں پر اس کو یاد رکھیے۔ اور لم کے بارے میں آج بتا رہا ہے کہ فا کیا ہے؟ فا یہ ہے فصیحیہ، فا تفصیلیہ، تفصیل کے لیے۔ لم، فا لم، لفظ لم کیا ہے؟ یہ یہاں پر لفظ لم ہے تو یہ مبتدا بن رہا ہے۔ تجعلو یہ فعل ہے، فعل مضارع، اور یہ دو مفعولوں کو چاہتا ہے۔ یہ بمعنی تصویر ہے، کسی ایک چیز سے دوسری چیز کو بنانا، فعل مضارع ہے، اور اس میں یہ ضمیر مستتر فاعل ہے،
جو کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ اس لفظ لم کی طرف. یہ لم جو ہے تجعل یہ بناتا ہے المضارع. مضارع یہ کیا ہے؟ مفعول اول ہے. مفعول اول ہے اس لیے کہ تجعل بعض جگہ پر تجعل دو مفعول کو چاہتا ہے جو بمعنی تصیر ہو. ماضین. ماضین یہ موصوف ہے. منفیاً یہ صفت ہے. اور موصوف صفت کو ہم کہتے ہیں مرکب توصیفی. اور یہ مرکب توصیفی جو ہے یہ مفعول ثانی ہے. اس کے لیے تجعل فعل کے لیے. تجعل فعل اپنے فاعل اور اپنے دونوں مفعولوں کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ یہ بن رہا ہے. کیا بن رہا ہے؟ خبر بن رہا ہے. کس کے لیے؟ اس مبتدا کے لیے. اور یہ مبتدا اور خبر دونوں مل کر یہ ہے جملہ اسمیہ خبریہ. مثلو لم یضرب. یہ لفظ لم یضرب جو ہے یہ ذوالحال بنا دے. کیا بنا دے؟ ذوالحال. با حرف جر معنی مضاف. اور ما ضربہ کا جو لفظ ہے اس کو بنا دیں گے مضاف الیہ. مضاف اور مضاف الیہ یہ دونوں جب مل جائے تو اس سے آگے کیا بنے گا؟ مجرور بنے گا. مجرور. اور یہ جار اور مجرور دونوں مل کر یہ ظرف ہوگا. ظرف جار اور مجرور دونوں کیا بنے گا؟ ظرف مستقر. اور ظرف مستقر اس کو کہتے ہیں کہ جس کا متعلق لفظوں میں موجود نہ ہو. تو ظرف مستقر یہ ہے متعلق ہے کس کے؟ متعلق ہے ثابتاً کے. ثابتاً یہ کیا ہے؟ صیغہ اس میں فاعل ہے. اس میں فاعل ہے. اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے. اس میں ہوا ضمیر کیا ہے؟ فاعل ہے. تو صیغہ اس میں فاعل اپنے فاعل اور اپنے متعلق کے ساتھ مل کر یہ بن گیا حال. اور حال اس ذوالحال کے ساتھ مل کر یہ دونوں مل کر یہ کیا بنا؟ مضاف الیہ. مثلو کے لیے. اور مثلو کو ہم نے بنایا تھا مضاف. تو مضاف اور مضاف الیہ مل کر یہ خبر ہے کس کے لیے؟ مبتدا. مثالہ یا اعنی فعل کے لیے کیا ہے؟ مفعول بھی ہے. اس کو پھر ہم منصوب پڑھیں گے. اعنی مثل لم یضرب بمعنی ما ضرب. تو یا تو مفعول بھی بنائیں گے اور یا خبر بنائیں گے. اس کے لیے مبتدا مثالہ کے لیے. اور مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہے. تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق. لفظ لم کے بارے میں ہم نے یہ پڑھا کہ لفظ لم جو ہے یہ مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے. پہلا حکم تو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ مضارع کو جزم دیتے ہیں. جہاں پر ضمہ ہے تو وہاں پر جزم دیتے ہیں. جہاں پر نون اعرابی گرا دیتے ہیں. اگر آخر میں حرف علت ہے تو آخر میں حرف علت بھی گرا دیتے ہیں. مثلا یرمی. تو یہاں پر لم داخل ہو جاتی ہے. کیا بنے گا؟ لم یرمی بنے گا. تو حرف علت کو بھی گراتے ہیں جزم کی جگہ پر. تو یہ ہے آج کا ہمارا شرح مکامل کا 52 نمبر سبق. اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.